کہ اسلامی اسکالر اور معروف عالم دین مفتی سلمان اظہری، ان کو کل جو ہے بمبئی سے گرفتار کر لیا پولیس نے، اور لوگوں نے کافی جو ہے کوششیں کی، مگر اس کے باوجود بھی ان کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کے بعد جو ہے انہیں جوناگڑھ لے جایا گیا اور اس وقت جو ہے وہ حراست میں ہیں۔ لہٰذا ایسے حالات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں سادے لفظوں میں، ہم ان خانقاہوں سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو خانقاہی حضرات خاموش بیٹھے ہوئے ہیں یا مرکزی حضرات خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، تو کم سے کم آپ اپنی آواز جو بلند کر سکتے ہیں، آواز بلند کر سکتے ہیں، کسی بھی طریقے سے آواز بلند کر سکتے ہیں۔ جب بھی جس پر بھی کبھی بھی کوئی بھی ظلم ہو تو اپنی آواز جو ہے بلند کرنا چاہیے، حق کو حق کہنا چاہیے، غلط کو غلط کہنا چاہیے۔ لہٰذا ہمارے جو مرکزی شخصیات ہیں، ہمارے جو بڑے بڑے علماء ہیں، مشائخ ہیں، وہ خاموش کیوں ہیں؟ کوئی بھی ایسا مسئلہ پیش آئے، اور آئے دن اس طرح کے مسائل، اس طرح کے چیلنج پیش آتے ہی رہتے ہیں۔ لہٰذا خاموشی جو ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ ایسا کوئی بھی موقع آئے تو اس وقت جو ہے ہمارے خانقاہی حضرات کو، مرکزی لوگوں کو، علماء کو، سمجھے آپ، سنجیدگی کے ساتھ اپنی آواز بلند کرنا چاہیے۔ حق بات تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے۔ مفتی سلمان اظہری کے بارے میں ہر شخص یہ جانتا ہے، ہر مسلمان یہ جانتا ہے، بلکہ اب جو ہے اس کی حمایت میں دوسرے لوگ بھی ہیں، دیوبندی حضرات بھی ہیں اور لوگ بھی ہیں، سمجھیں آپ، بلا تفریق مذہب سب اس کی حمایت میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص یہ جانتا ہے، ہندوستان کا ہر نوجوان، مسلم نوجوان یہ جانتا ہے کہ مفتی سلمان اظہری کوئی فسادی ذہن کے آدمی نہیں ہیں۔ ان کے جو بیانات ہوتے ہیں وہ بھڑکاؤ بیانات نہیں ہوتے ہیں، وہ ناموس رسالت پر کام کرتے ہیں، عشق الہی اور عشق رسول کا جذبہ اپنے سینے میں رکھتے ہیں، مخلص آدمی ہیں اور خلق خدا کا جذبہ رکھتے ہیں۔ کبھی ان کی تقریر میں کوئی یہ نہیں بس بتا سکتا کہ انہوں نے جو ہے ہندو بھائیوں کے خلاف کوئی بیان دیا ہو، سمجھ گئے آپ؟ جو شعر انہوں نے کہا ہے تو ہو سکتا ہے ان کی مراد یہ ہو، فلسطین کے معاملے کو لے کر جو فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، ہزار بچوں کو جو ہے شہید کر دیا گیا ہے، کتنے لوگوں کو جو ہے شہید کر دیا گیا ہے، ظلم کے پہاڑ وہاں توڑے جا رہے ہیں۔ لہٰذا ایسے حالات میں ہو سکتا ہے ان کی مراد وہ ہو، سمجھے، وہ تو ان کی نیت پر جو ہے موقوف ہے، ان کا مقصد کیا تھا۔ لہٰذا ایسے حالات میں ان کو جو ہے گرفتار کر لینا یہ بڑے نہایت ہی افسوس کی بات ہے۔ ہمارے بھائیوں کو، جو اسکولر ذہن کے لوگ ہیں، چاہے وہ ہمارے بھائی کوئی بھی ہوں، برادران وطن، ان کو حق کی آواز بلند کرنا چاہیے، صحیح کو صحیح کہنا چاہیے اور غلط کو غلط کہنا چاہیے، صحیح صحیح ہے اور غلط کو غلط کہنا چاہیے۔ اور ہمارے جو لیڈران حضرات ہیں انہیں بھی اپنی آوازیں بلند کرنا چاہیے، صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کرنا چاہیے۔ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ مفتی سلمان اظہری صاحب جو ہے کوئی فسادی ذہن کے آدمی نہیں ہیں، اور وہ انہیں کوئی سیاست کا لالچ نہیں ہے، سمجھے آپ، بلکہ وہ صرف یہ ہے کہ ناموس رسالت پر کام کرتے ہیں اور عشق رسول جو ہے لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتے ہیں اور لوگوں کے اندر جو ہے ماشاءاللہ محبت کا ماحول بناتے ہیں۔ اسی چیز سے جو ہے انہیں جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ کسی بھی تقریر میں جو ہے ان کے یہ نہیں ملے گا کہ انہوں نے کوئی ایسا بھڑکاؤ بیان دیا ہو یا ہندو بھائیوں کے خلاف وہ کبھی بولے ہوں۔ لہٰذا میرا کہنا یہ ہے کہ ان کو جلد سے جلد رہا کیا جائے، اور یہ صرف میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ہر نوجوان اس آواز کو بلند کر رہا ہے کہ جلد سے جلد جو ہے ان کو رہا کیا جائے۔ بلکہ کئی غیر مسلم بھائیوں کے بیانات بھی ہم نے سنے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو ہے کوئی گرفت کی بات نہیں ہے، ان کو رہا کیا جائے۔ ہو سکتا ہے ان کا
مقصد یہ ہو کہ فلسطین کے جو حالات اس وقت چل رہے ہیں اس تعلق سے انہوں نے کہا ہو وہ شعر، لہٰذا صرف ایک شعر کی بنیاد پر، اور آپ یہ سب جانتے ہیں، سب جان رہے ہیں، پورا ہندوستان جان رہا ہے کہ لوگ کھلم کھلا زہر گھول رہے ہیں، سمجھے آپ، اور کیا کہتے ہیں، قرآن کے خلاف، اللہ رسول کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف کھلم کھلا جو ہے گالیاں دیتے ہیں، موب لنچنگ ہو رہی ہے، اور کیا کیا ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ہر شخص یہ جانتا ہے۔ لہٰذا میں خاص طور سے اپنے خانقاہی حضرات سے اور جو ہماری مرکزی شخصیات ہیں وہ کم سے کم سنجیدہ انداز میں اپنی آواز کو بلند کر سکتے ہیں، کسی بھی طریقے سے اپنی آواز کو بلند کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہر شخص کو یہ ہے حق بات کہنے کا ادھیکار ہے، ہر شخص کو حق بات کہنے کا ادھیکار ہے، لہٰذا حق بات ہر شخص کو کہنا چاہیے۔ یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو۔ تو کوہرام مچانے کا مقصد کیا ہے کہ حق کو حق کہو، صحیح کو صحیح کہو، غلط کو غلط کہو۔ بس میں نے جو یہ ویڈیو بنائی ہے اور یہ بیان دیا ہے وہ صرف اسی مقصد کے لیے، میرے بھائیوں، خاموشی کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ چاہے ہمارے برادران وطن میں کوئی بھی ہوں، مسلمان بھائی ہوں یا ہندو بھائی ہوں، کوئی بھی ہوں، صحیح کو صحیح کہنا چاہیے اور غلط کو غلط کہنا چاہیے۔ امن و امان ہمارے ملک میں بس اسی طریقے سے قائم ہو سکتا ہے، اور جو چین و سکون میں، امن و امان میں مزہ ہے، وہ فساد، لڑائی جھگڑا، اس میں مزہ نہیں ہے، نفرت میں کوئی مزہ نہیں ہے، بلکہ نفرت میں نقصان ہی نقصان ہے، اور نقصانات آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور ہمارا ملک جو ہے دنیا بھر میں بدنام ہوتا جا رہا ہے۔ لہٰذا ان تمام ظلم و ستم پر اور ان تمام حالات پر کنٹرول کرنے کے لیے ہر ذی شعور کو اور ہر سیکولر ذہن رکھنے والے شخص کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہم اپنی اپنی جو ہے آوازیں بلند کہیں، سمجھا، فساد برپا نہ کریں، بھڑکاؤ بیان نہ دیں، بلکہ یہ ہے کہ حق کا پیغام دیں، امن کا پیغام دیں، شانتی کا پیغام دیں، حق کو حق کہیں، صحیح کو صحیح کہیں، غلط کو غلط کہیں۔ حق بات کو ہر شخص پسند کرتا ہے، صحیح کو ہر شخص پسند کرتا ہے۔ لہٰذا برادران وطن سے میرا کہنا یہی ہے کہ صحیح کو صحیح کہنا چاہیے اور غلط کو غلط کہنا چاہیے، چاہے کوئی بھی ہو۔ اسی سے ہماری بھلائی ہے، اسی میں امن و امان ہے، اسی سے ہمارے ملک کی ترقی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔